السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک مالک خالق رازق ہے، ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور اس سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 786 ندیم مان، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ سناتے ہیں، ایک روم کے بادشاہ کا واقعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ واقعہ یہ واقعہ ہے کہ جب انہیں پیغام بھیجا گیا دعوت کا کہ یا تو اسلام قبول کر لو تو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کر لو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو ان کے دور کا تھا۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی تھی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کا طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت روم جو تھی دنیا کی طاقتور اور امیر ترین حکومت ہوا کرتی، پاورفل ہوا کرتی، اور اس کا بادشاہ جو کہ جلال کا پیرو ہوا کرتا تھا۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اس کو لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان تجارتی دورے پر اس ملک میں موجود تھے۔ انہیں بادشاہ نے دربار میں بلایا گیا، اور یہ وقت تھا کہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ غالباً حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرقل نے سوال کیا کہ تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریب عزیز ہے؟ ابو سفیان بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریب عزیز ہوں۔ ہرقل، اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان، وہ اونچی اعلی نسبت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اونچی اعلی نسبت والا ہی تھا، وہ اونچی اعلی نسبت والا تھا۔ ہرقل، اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات کی، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا آیا کہ آپ کے خاندان میں جس نے کوئی نبوت والی بات یا کسی کو؟ ابو سفیان بولا، نہیں۔ ہرقل، اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان بولا، نہیں۔ ہرقل، اس کے پیرو کرنے والی طاقتور یا کمزور؟ ابو سفیان بولا، کمزور ہے، یا بھی ان میں سے کوئی بہت اونچا یا کوئی بدماش یا کوئی بہت بڑا بادشاہ جیسے پیر وغیرہ یا کوئی ایسا کوئی گزرا؟ انہوں نے کہا، نہیں، ایسا کوئی۔ ہرقل نے پھر پوچھا، اس کے ماننے والوں میں سے کون سی واپس لپٹا؟ ان میں سے جب انہوں نے دعوت کی تو کون سا ان کے ایمان میں آیا، کون سا آیا؟ ابو سفیان سب سے قائم ہے۔ ہرقل نے نبوت سے قابل، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب ابو سفیان نے بولا تو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان، ہرگز نہیں، ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرقل، کیا تمہاری کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان، کبھی ہم جیت جاتے
ابو سفیان کبھی ہم جیت جاتے اور کبھی وہ جیت جاتے، ہرکل وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک باتوں چھوڑ دو، جو شر والی باتیں وہ چھوڑ دو، اور نماز پڑھو، سچا بولو اور پرہیزگار احتیاط کرو، صلح رحمی کرو۔ ہرکل نے کہا، میں نے تم میں سے اس کی نسبت پوچھا، تم نے کہا ہم اعلی نسبت ہیں، پیغمبر ہمیشہ اعلی نسبت ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں سے اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو مجھے سمجھا جاتا، تو وہ ان کی تکلیم کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہوتا، تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے کہا اس کے ساتھ تو کمزور لوگ ہیں، یعنی لوگ پیغمبروں کے مطابق۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھ بڑے رہنے ہیں، ایمان یعنی کفایت ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کو ماننے والے کوئی بھی مرید ایمان والے ہیں، یعنی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پیروکاری کی تکلیم کرتا ہے، لہذا اگر یہ بات سچ ہے تو وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا، میں جانتا تھا ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اس کے پاس ہوتا تو میں خود اس کے پاؤں دھوتا، میں ان کے پاس ہوتا تو خود میں ان کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہمارا نبی کی شخصیت اور خوبصورتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ کی سچائی کو جھوٹا نہ کہہ سکا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی محبت اور چاہت۔ یہ جب شروع میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کی تھی، ایسے نبی کی شفقت، اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اخلاق ہمارے نبی کا بلند ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بھی آج مسلمان ہیں، اور ہمیں بلکہ ساری امت، جتنی بھی امت ہے، 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروگراف چلنے والی بنا دے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو نہیں چلتے ہمارے نبی کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور تو وقت تھا نا، غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، تو عیسائی کا جنازہ دیکھ کے رونے لگ پڑے۔ تو صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو عیسائی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا امتی جہنم میں چلا گیا، آخری سانس تک بھی جب قبر میں اتارے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اتنی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اس امت کو اللہ ہدایت دے، 100% ہدایت دے، جیسے ہمارا نبی صحابہ کی انگلی پکڑ کے لانا سکھایا، اور صحابہ نے پھر ہم تک دین پہنچایا۔ ہم بھی کوشش کریں جیسے ہمارے نبی پاک 100% ماننے والے بنے، اور ایسے ماننے والے بنے ہمارا نبی قیامت والے دن ہم سے خوش ہو جائے۔